ایسے لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جی رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آدمی کا سال پورا ہو، وہ چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، اس کے مال کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے۔ لیکن عام طور پہ لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ رمضان المبارک سے اپنا سال شروع کر لیتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے، خرچ کریں گے، چونکہ رمضان میں خرچ کرنے پر ثواب اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو لوگوں کی ایک چاہت بن گئی، لوگوں کی ایک چاہت بن گئی ہے، تو اپنا سال انہوں نے رمضان سے شروع کر لیا ہے۔ لیکن اسلام میں یہ ضروری نہیں ہے۔ جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے، کب بنتا ہے؟ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں شادی ہوتی ہے، سونا وغیرہ آ جاتا ہے، وہاں سے بن جاتا ہے، یا پہلی مرتبہ نوکری پیشہ ہو گیا، پہلی مرتبہ تجارت لگا لی، اب وہ حساب لکھ لے کہ اس مہینے سے شروع کیا، وہیں سے وہ اپنا حساب زکوٰۃ کا بھی رکھے۔ اس کو رمضان کے ساتھ جوڑنا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اس صاحب نصاب پر لاگو کی ہے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہو اور وہ اللہ کے مقرر کردہ نصاب تک پہنچتا ہو تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس سال کا نصاب کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک نے اعلان کر دیا ہے 81,000 کچھ روپے، 81,300 کچھ روپے ہیں۔ 81,000 روپے سمجھ لیں، جس انسان کے پاس سونا چاہے کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں، زیور، خام، کسی بھی صورت میں، چاندی، روپیہ، پیسہ، چاہے یہ پیسہ کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، اس کو جمع کرے، اس کی مالیت۔ اب وہ پیسہ کہیں بھی ہو، قرض کی صورت میں دیا ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے، کیا ہے، بزنس کی صورت، سب کو جمع کرے۔ دیکھیں کہ 81,000 روپے بن گئے، یہ صاحب نصاب، کم از کم مقدار 81,000۔ جس کے پاس یہ سب کچھ ملا کے 81,000 نہیں بنتے تو وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے۔ 81,000 سے اوپر جائیں گے یہ صاحب نصاب بن جائیں گے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک بات یاد رکھیے، عام طور پر آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالتے وقت اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی، میں مثال دے دوں، اس کے یہاں شادی ہے، اس کے یہاں فلاں مسئلہ ہے، اس کے یہاں یہ ہے، کیا اس کو ہم زکوٰۃ دے دیں؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں جس کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ صاحب نصاب ہیں؟ تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی کہ صاحب نصاب ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس کی ملکیت میں سونا، چاندی، پیسہ، ان سب کو جمع کرے، وہ 81,000 کم از کم، اس سے اوپر جتنا بھی ہو، جس کے پاس اتنی مالیت ہے وہ صاحب نصاب بن چکا ہے۔ وہ زکوٰۃ دے گا، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، الا یہ کہ اس کے پاس جتنا مال ہے وہ سارا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، بزنس فلاپ ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا، اس کے اوپر قرضہ لاکھوں روپے کا ہے، اس کے سونے کو جمع کرو، اس کے چاندی کو جمع کرو، اس کے روپے پیسے کو جمع کرو، اور یہ جو بزنس ختم ہوا اس کے جو بچے کچھ چیز جمع کرو، وہ سب قرضے کے اندر ڈوب رہی ہے، قرضہ اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے، تو اب یہ پھر صاحب نصاب نہیں ہے۔ اس لیے میں نے وضاحت کر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ لوگوں کو سمجھ ہے کہ مال کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو مال کی زکوٰۃ کو برا سمجھتے ہیں۔ برا سمجھنا کس معنی کرے؟ برا سمجھنا اس معنی کرے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں بوجھ سمجھ کر دیتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ نہیں دیتے، بوجھ سمجھ کر۔ دنیا میں آئے تھے، بدن پہ 2 کپڑے بھی نہیں تھے، دنیا میں آئے تھے، بدن پہ 2 کپڑے بھی نہیں تھے، آج جو کچھ ہے یہ سب خدا کا دیا ہوا ہے، اور جب جائیں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا، سب یہیں رہ جائے گا۔
آج لوگوں کی پتہ ہے سوچ کیا ہے، یار میں محنت کر رہا ہوں، میں نے بزنس لگایا، میں نے سب کچھ کیا، یہ مال کی زکوٰۃ، تو نے بزنس لگایا، دکان کھولی، کبھی یہ بھی سوچا کہ اس دکان کے اوپر گاہک کس نے بھیجا؟ کبھی سوچا؟ نہیں، یہ نہیں سوچتا۔ یا ضرور سوچ جاتی ہے کہ یہ میری محنت ہے، میرے خون پسینے کی کمائی ہے، اس میں مجھ سے زکوٰۃ مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی تو سوچے نا کہ دنیا میں آئے تھے، کچھ نہیں تھی، کچھ ہمارے پاس نہیں تھا، سب خدا نے دیا۔ آج میں بزنس مین بن گیا ہوں تو اس کے خریدار بھی خدا ہی بھیج رہا ہے، اور اسی سے جو سرمایہ کما رہا ہوں تو خدا ہی اس سے زکوٰۃ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ سارا تو نہیں مانگا، 2.5% مانگا ہے۔ کتنا مانگا ہے؟ 2.5%، 2.5% تم سے مانگا ہے، سارا تو نہیں مانگا۔ اور یہ مانگنے کے بعد بھی اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو تم دے رہے ہو نا، یہ میرے پاس تمہارا قرض ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرض ہے، قرآن میں موجود ہے، یہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو یہ قرض ہے، آخرت میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ اور کیسا دوں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ دنیا میں 100 روپے کسی سے قرضہ لیا ہے، 101 کریں گے سود بن جاتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، خوب بڑھا چڑھا کر کے یہ قرضہ تمہیں واپس کروں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ مال بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، ہم مال بڑھنے کو سمجھتے ہیں، میرے پاس 1000 روپے ہیں، میں اس میں سے 10 روپے زکوٰۃ دے دوں تو اب میں دیکھتا ہوں یہ پیسے نوٹ بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے۔ یہ مطلب نہیں ہے، اور یہ بات میں ہر سال کہتا ہوں، مال بڑھنے کا مطلب یہ ہے جب میری ضرورت میرے دل کے اندر اس کی خواہش پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اس ضرورت کا مال میرے پاس ہے اس سے پوری ہو جائے، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، یہ مال کی برکت ہے۔ یہ مال کی برکت ہے، جو میری ضرورت ہے، جو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے، اللہ نے مجھے اس کا مال پہلے سے دیا ہوا ہے، وہ مال میرے پاس موجود ہے، یا میری ضرورت کے وقت اللہ اس کا انتظام کر کے میری ضرورت کو پورا کر دے، مجھے کسی کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس کو مال کی برکت کہا جاتا ہے۔ مال کی برکت یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر میں آج ایک گاڑی کھڑی ہے، میں زکوٰۃ دوں تو یہ گاڑی بچہ دے گی، دوسری گاڑی بن جائے گی۔ نہ 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 پیسے ایسے بچے دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ میری ضرورت اللہ کا وقت پہ پوری کر دے، مجھے بھیک نہ مانگنا پڑے، مجھے سوال نہ کرنا پڑے، قرض نہ لینا پڑے۔